بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ بیٹے کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ جس طرح لڑکیاں اپنی ماؤں کی طرح بننا چاہتی ہیں، اسی طرح بیٹے بھی اپنے باپ کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ بیٹے اپنے والد کے روزمرہ کے معمولات اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگرچہ ایک بیٹا ہمیشہ اپنی ماں سے پیار کرے گا، لیکن باپ بیٹے کا تعلق ایک انوکھا بندھن ہے جو ایک حیرت انگیز رشتہ بناتا ہے، کیونکہ بیٹے دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کیا کرتے ہیں۔ والد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے لڑکوں کے لیے ایک اچھا نمونہ رول ماڈل بنے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ زندگی کے 10 اہم اسباق جو ہر والد کو اپنے بیٹوں کو سکھانا چاہیے۔ والدین اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا سکتے ہیں جو انہیں چاہیے، لیکن کچھ اہم اسباق صرف باپ سے ہی بہتر طور پر بیٹے کو منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر باپ بیٹے کو ٹیم پلیئر بننا سکھائے۔ ہر والد جانتا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ٹیم پلیئر بننے کی ضرورت ہے۔ مردوں کو گھر میں، کھیلوں کی ٹیموں میں اور اپنی ذاتی زندگیوں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کے قابل ہونا چاہیے، اور اسی طرح باپ بیٹے کو یہ ضرور سکھائے کہ گروپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ بعض اوقات ایسے منصوبے بھی ہوں گے جن پر وہ کام نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن باپ بیٹوں کو یہ سکھانا چاہیں گے کہ وہ تب بھی مثبت رویہ رکھیں اور اپنی پوری کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ایسے وقت بھی ہو سکتے ہیں جب بیٹا گروپ میں ہر کسی کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرے گا، لیکن ایک ٹیم کے طور پر کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اختلافات کو ایک طرف رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 پر باپ بیٹے کو پیسے کا درست استعمال کرنا سکھائے۔ کسی کام میں محنت کرنا آپ کو آمدنی کے حصول کے قابل بنائے گا، لیکن کوئی اس آمدنی سے کیا کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک زندگی میں کیا اہم ہے۔ ایک باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو پیسے کا صحیح استعمال کرنا سکھائے۔ بچوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پیسہ درختوں سے نہیں اگتا، اور یہ بھی کہ وہ پیسے کو خرچ کرنے اور بچانے کی منصوبہ بندی کرنا سیکھیں۔ ایک باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو خواہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، بچت کی اہمیت کے بارے میں بتائے، ساتھ عمر کے کسی بھی حصے میں اپنی آمدنی کا ایک خاص حصہ بچانے کے سلسلے میں بات چیت کریں۔ بچت کرنا سکھائیں اور اسے سمجھائیں کہ پیسے خرچ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 پر ایفائے عہد سکھائیں۔ کسی شخص کی پہچان اس کے قول سے ہوتی ہے۔ ہر والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹے کو اپنے قول کا احترام کرنا اور وعدوں کو پورا کرنا سکھائے۔ والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ وعدے نبھا کر اپنے چھوٹے بیٹوں کے لیے مثال قائم کرے۔ جب ایک بیٹا دیکھتا ہے کہ ان کا باپ وعدوں پر عمل کرنا کتنا ضروری سمجھتا ہے، تو بیٹا بھی یہ جان لے گا کہ اسے بھی وعدے نبھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے وعدوں کو پورا کرنے سے آپ کا بیٹا ایک قابل اعتبار اور قابل اعتماد شخص کے طور پر پہچانا جائے گا۔ نمبر 4 پر لڑائی جھگڑے سے گریز۔ مردوں کے لیے ایک دقیانوسی تصور ہے کہ وہ متشدد ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو تصادم کے وقت اپنے الفاظ کا استعمال کرنا سکھائے، نہ کہ مکے کا۔ لڑائی ایک ایسی چیز ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے، خواہ آپ کے بیٹے کو کوئی اور شخص ہی کیوں نہ اکسانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہر باپ کو اپنے بیٹوں کو یہ باور کروانا ضروری ہے کہ لڑائی امن اور معافی کا باعث نہیں بنتی، حتیٰ کہ اگر کوئی اور فرد بھی آپ کے بیٹے کو اکسانے والی تکلیف دہ باتیں کہہ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ بڑائی کا ثبوت دیتے ہوئے درگزر سے کام لے اور نظر انداز کر کے اپنا راستہ بدل لے۔ نمبر 5 پر باپ بیٹے کو خوش گفتاری سکھائے۔ ایک شخص کے بولنے کا انداز اس کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے، اس لیے ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو بتائے کہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ لڑکوں کو اپنے دوستوں اور ہم عصر ساتھیوں کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنے کی آزادی کی ہر کوئی حمایت کرتا ہے، تاہم جب وہ بزرگوں کے درمیان، ساتھی کارکنوں یا اپنے کاروباری مالکان کی صحبت میں ہوں تو ان کو محتاط رہنا چاہیے اور مناسب گفتگو کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو گفتگو کے دوران حفظ مراتب کو ملحوظ خاطر رکھنا جیسے آداب سکھائے۔ نمبر 6 پر ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی ترغیب دے۔ بدقسمتی سے ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز منصفانہ اور مساوی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا معاشرہ سینکڑوں سالوں سے اس طرح جی رہا ہے۔ ہر والد کو اپنے بیٹوں کی، ضرورت مند افراد اور مستحقین کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ ضرورت مند کوئی ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے جو سڑک پر مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ والد کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو یہ ذہن نشین کرانا چاہیے کہ جینے کا مقصد صرف اپنے لیے محنت کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی پر ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دنیا میں بہت سی آسائشوں سے محروم ہیں۔ نمبر 7 پر چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا سکھائے۔ معاملات کبھی بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں۔ ہر باپ یہ جانتا ہے کہ اس کے بیٹے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کب بھولنا اور درگزر کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو ان کو اپنے بیٹوں کو دکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اسے ہر روز استعمال کرے گا۔ تو اگلی بار جب آپ ٹریفک میں پھنس جائیں
जाएं या स्टोर से कुछ लेना भूल जाएं तो उसको अपने दिमाग पर सवार न होने दें। यूं आपका बेटा भी अहम चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करता नजर आएगा। यहाँ पर आपके बेटे को एक और सबक भी हासिल होगा कि अगर कोई इससे गलत सलूक करता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में उसे ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो रास्तबाज नहीं। छोटी चीज़ों पर वक्त ज़या न करने से आपके बेटे को उन सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज करने का मौका मिलेगा जो उसके लिए सूदमंद हैं। नंबर 8 पर जिम्मेदारी कबूल करें। किसी के लिए भी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब बाप अपनी गलती का इतराफ़ करते हैं और जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो उसका बेटे पर मुस्बत असर पड़ता है। बेटा जब अपने वालिद को गलत फैसलों की जिम्मेदारी कबूल करते देखेगा तो बिल्कुल अपने बाप की तरह बनना पसंद करेगा। अपने आमाल की जिम्मेदारी लेना एक बेहतरीन खसलत है जो हर लड़के को सीखने की ज़रूरत है। जिम्मेदारी लेने से बालिदगी और पुख्तगी ज़ाहिर होती है जो आपके बेटे की इज़्ज़त अफजाई का बायस बनेगी। इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि लड़कों को छोटी उम्र में ही सिखाना शुरू करें कि वो जो कुछ भी करें उसकी जिम्मेदारी कबूल करें। ये उनको इज़्ज़तदार आदमी बनने में मदद देगा। नंबर 9 पर बाप बेटे को अपने ख़ानदान की देखभाल करना सिखाए। आप ज़िंदगी में कहीं भी चले जाएं या कुछ भी करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ख़ानदान हमेशा अहमियत का हामिल होता है। एक बाप को अपने बेटों के साथ छोटी उम्र में उनके ख़ानदान की देखभाल से मुताल्लिक मुतबादला ख्याल करना चाहिए, और ये इस बात को यकीनी बनाने के साथ शुरू हो सकता है कि वो छोटे बहन भाई की खबर रखें कि वो स्कूल बस से रह न जाएं से लेकर घर पर वालिदा का हाथ बिठाने तक के तमाम उमूर। आपके बेटे में एहसास ज़िम्मेदारी और ख़ानदान की देखभाल के हवाले से शऊर उजागर करेंगे। इन तमाम बातों से क़ता नज़र कि वो क्या करते हैं, ख़ानदान के हवाले से कितनी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, एक बाप को चाहिए कि वो अपने बेटे को ये ज़रूर बावर कराएं कि उनका ख़ानदान उनसे प्यार करता है और उनकी तायद करता है। अलावाज़ी ख़ानदान की देखभाल करने पर अपने बेटे को सराहना न भूलें, लिहाजा अपने बेटे को ख़ानदान की अहमियत देना सिखाएं और उसे बताएं कि ख़ानदान की देखभाल क्यों करनी चाहिए। नंबर 10 पर बाप बेटे को ख़वातीन की इज़्ज़त करना सिखाए। शोहर का अपनी बीवी के साथ सलूक और बर्ताव आपको इसके किरदार के बारे में सब कुछ बता देता है। हर बाप को चाहिए कि अपने बेटे को ख़वातीन का एहतराम करना सिखाए और ये बताए कि ख़वातीन बराबरी के सलूक की मुस्तहिक हैं। ख़वातीन का एहतराम किया जाना चाहिए और उनके साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए।